اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن چکے ہیں تو جیسے ہی خلیفہ بنتے ہیں ان کے سامنے بہت سارے محاذ کھلاتے ہیں، بہت سارے قربانیوں کے پہاڑ۔ اب ایک ایسا سمجھدار انسان چاہیے جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اسود انسی اور مسلمہ کذاب جیسے بندے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نبوت کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح وہ بھی اللہ کے نبی تھے تو ہمیں بھی اللہ کا نبی مانو، اب جس طرح تم نے ان کی زندگی میں ان کی تابعداری کی اب ہماری تابعداری کرو۔ اب یہ بھی نکل آئے۔ پھر اس کے بعد ساتھ چند ایک ایسے افراد کہ جو دین سے دوبارہ پھر گئے، مطلب ایسے جو پہلے ہی اظہار کے اوپر تھے، زبان سے تھے، دل سے نہیں تھے، وہ بھی پھر گئے۔ اور اس کے ساتھ ایک ایسے کہ جو دین میں کج فہمیاں اور کج رویہ نکالنے لگے کہ یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ تھا، اب وہ کہنے لگے یہ جو زکوٰۃ ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا، اب آقا تھے، زکوٰۃ تھی، اب آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو فلہذا اب زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ خذ من اموالہم، قرآن پاک کہتا ہے اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا خذ من اموالہم، کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، آپ لیجئے۔ اب یہ جو آپ ہے، آپ سے مراد اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا تھا۔ اب جب پیغمبر نہیں ہے تو پیغمبر کا عمل زکوٰۃ بھی نہیں ہوگا۔ اب بکر صدیق یہاں پہ بھی کھڑے ہو گئے اور اسی کے ساتھ بہت سارے، ایک اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ جو زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے تھے اور ان کے بیٹے آگے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر بھیج کر اس کے بعد یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں بالکل ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حیات مبارک تھے، ادھر وہ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا جن میں سب سے پہلے حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارث، یہ تین افراد تھے۔ ان کو ان کی کمانڈ کا لشکر دے کے چیف آف آرمی اسٹاف بنا کے بھیجا، فرمایا اے جعفر تم نے اس جھنڈے کو سنبھالنا ہے، اس کے بعد اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلے نمبر پہ تم نے عبداللہ بن رواحہ نے اور زید بن حارثہ نے، جب یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر آپس میں کسی بھی بڑے کے اوپر اگر اتفاق رائے کر لیں تو وہ انہی کا چیف آف آرمی اسٹاف سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پہ وہاں پہ جنگ بھی چل رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بیٹھے، ان کے سامنے اللہ رب العزت نے اسکرین بھی لائیو چلا دیا ہے اور وہ بالکل دیکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو کر فرما رہے ہیں کہ بے شک حضرت زید یہ بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر یہ بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب یہ تشریف لے جانے لگے تھے یہاں پر تو یہودیوں کے ایک عالم جب وہ ساتھ کھڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تینوں کی تینوں اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ تو قوم نے پوچھا یہ کیا؟ کہا جب اللہ کے پاک پیغمبر بھیجیں اور ساتھ یہ فرمائیں اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، اور ایک نہیں تینوں نے شہید ہونا ہے، اور وہاں پہ وہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جس کو چنا تھا اپنا امیر لشکر وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر تقریباً 9 سے 14 تک کی روایات آتی ہیں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے تلواریں ٹوٹی تھی اور پھر اس کے بعد کفار کو ناکو چنے چبائے تھے۔ اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری منظر تھا، تو یہاں پہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اب مزید ہم نے اور بھی مجاہدین اس جنگ کے لیے بھیجنے ہیں جس کا سپہ سالار اعظم اسامہ ہوگا۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان، ابھی نوجوانی پھوٹ رہی ہے ان کے اوپر، اور ان کے محتاط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ اس بات میں ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام میں جذبہ اطاعت اتنا زیادہ تھا کہ نہیں دیکھا عمر فاروق نے کہ میں عمر میں زیادہ ہوں، میرے انداز، میری قربانیاں، میرے طریقہ کار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اور یہ کل کا بچہ کچھ بھی نہیں، یا رسول اللہ آپ فرماتے جائیں گے ہم کرتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک محاذ کھولا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام اس لشکر کو روانہ کرنے کی پوری کوشش فرمائی، اور اسی دنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اسی ہی ایام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ حضرت اسامہ کو بھیجیں، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، بہت سارے محاذ کھولے ہوئے تھے جن میں ایک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ، اب کوئی کہہ رہے تھے کہ اب ان کو روک دو، ابو بکر صدیق تو صدیق ہے، وہ کہنے لگے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے تیار کیا ہے اسے ابو بکر صدیق روکے کیسے ہو سکتا ہے، مجھ میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اسے روک سکوں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نبوت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈھلے ہوئے تھے، ہر وہ کام جو آقا کریں گے صدیق کریں گے، ہر وہ کام جو پیغمبر نے نہیں کیا وہ صدیق بھی چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب اسی موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا میں تمام سے جنگ لڑوں گا، جو محاذ کھلے ہوئے سب کے ساتھ میں نے جنگ کرنی ہے۔ عمر جیسا مضبوط انسان بھی یہاں پہ آ کے ڈھیلا پڑھ کے عرض کرنے لگے اے صدیق اکبر یہ اپنی قوم ہے، ان کے ساتھ تھوڑا گزارا کر لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق مزید غصے میں آ کر کہنے لگے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور اس سے پہلے تمہارا جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں تو تم بڑے سخت بنے پھرتے تھے، اب جب سختی کا موقع ہے تو تم نرم ہو گئے ہو۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق نرم تھے، عمر فاروق کا مزاج سخت تھا، گویا سخت ایک دین کی سختی، ناجائز سختی نہیں، گویا اسے دوسرے الفاظ میں ہم مضبوط کہیں، سخت بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوتے ہیں تو یہاں پر عمر فاروق جیسی شخصیت بھی، اگر ہم ان کے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں حالات کو دیکھیں، ہر معاملے پر جب بھی کچھ کمی ہوتی ہے یا رسول اللہ اپنی عمر ہاتھ تلوار کو لگاتے ہیں، زبان سے عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت دیتی ہے، ہم نے اس کی گردن اتارنی ہے۔ ایسا شخص بھی آ کے اے ابو بکر صدیق اب تھوڑا آپ گزارا فرما لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ایک نہیں دو نہیں، جتنے بھی محاذ کھولے ہوئے سب کے ساتھ جنگ کروں گا اور ہر ایک کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہ میں بتا دوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے ہیں، ان کا دین باقی ہے، اور ہم نے ان کے دین کو جوں کا توں ہی رکھنا ہے جیسے کہ جیسے معاملہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ہم نے مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے ان کے ساتھ جنگ تو جنگ کرنی ہے، ہم ویسے ہی اس سطح کے اوپر لے کر آئیں گے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر دین ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ دی، یہ نبی کے دور میں اونٹ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر آج یہ اونٹ تو اونٹ کی رسی کا بھی انکار کریں گے تو میں اس چیز کے اوپر بھی تلوار اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو باقی رکھوں گا۔ اس کے اوپر ابو بکر صدیق کے مزاج کو دیکھتے ہیں، مزاج نبوت میں بالکل ڈھلا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیسے ابو بکر کے پاس عمر ہے، عمر فاروق آ کر عرض کرنے لگے اے صدیق اکبر آپ ذرا چھوڑ دیجئے۔ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں، میں اس زکوٰۃ کے کام کو کیسے چھوڑوں کہ جس کو پیغمبر نے کیا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ بنے، کافی وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے اور ان کی زندگی میں آ کے ابو بکر صدیق کو عرض کرنے لگے اے ابو بکر صدیق، اے خلیفۃ الرسول، اے امیر المؤمنین، میری یہ ایک ذاتی رائے ہے کہ قرآن پاک کو کیا خیال ہے کہ یکجا کر دیا جائے، ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداً کہنے لگے کہ اے عمر تیری بات ٹھیک، لیکن صدیق وہ کام کیسے کرے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا معاملہ تھا کہ میں اسے کیسے چھوڑوں کہ پیغمبر نے نہیں چھوڑا، اور یہاں پر قرآن کے جمع کرنے پہ کہ اے عمر میں اسے جمع کیسے کروں کہ پیغمبر نے نہیں کیا۔ یعنی جو کام نہ کرنے کا تھا نبی نے نہیں کیا، صدیق بھی نہیں کرتا، اور جو کام پیغمبر نے کیا تھا اسے صدیق چھوڑتا نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کے جمع کرنے کے معاملے پر دوبارہ ان کا ایک شرح صدر ہو گیا تھا، آگے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو یہ وہ سارے کے سارے معاملات تھے کہ ابو بکر صدیق نے تنا اس معاملات کے اوپر بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اور رو پڑا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، اے کاش کہ ابو بکر صدیق کی ایک دن کی اور ایک رات کی ایک ایسی نیکی ہے کہ مجھ عمر کی تمام زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف ہے، اور ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی ایک طرف ہے۔ کہ وہ دن اور رات، وہ دن وہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، سارے کے سارے محاذ کھلے ہوئے تھے، اب ایک ایسی سمجھداری چاہیے تھی جو ہم میں ہر ایک بندہ پیغمبر کی وفات میں گھرا ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارک کر کے ایک ایسی چارجنگ ہو چکی تھی کہ حق بھی باقی تھا اور درد کا اظہار بھی تھا، جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے اس مسئلے کو سنبھالا تھا۔ سارے محاذ کھلے ہوئے تھے، ساروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور وہ مسئلہ حل کیا تھا۔ اگر ابو بکر صدیق اس وقت ڈھیلے پڑ جاتے قوم میں آگے اسلام نہ جا سکتا۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو جوں کا توں ویسے چلانے والے صدیق اکبر کی ذات بنی ہے۔ اور ایک رات کی نیکی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے معاملے میں تھی کہ ابو بکر صدیق کی آنکھیں تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بلکہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو اگر ہم دیکھیں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت رہتا ہوں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں آقا کے اوپر آنکھیں اٹھاؤں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں۔ کیوں؟ ایک روب بھی تو ہے، محبت کا اظہار ہے، جلال ہے، جمال ہے، تو سب کچھ ہے۔ تو اس کے اوپر وہ جلال کو دیکھ کر صحابی میں اتنی ہمت اور وقت نہیں تھی کہ وہ فرما سکے کہ میں اپنی ہمت کو باقی رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر انہوں نے آ کر نہ صرف زیارت کی، مستقل زیارت کی، اور 3 رات تو جو غار ثور کے اندر رہے تھے تو مستقل ایک زیارت کا ہی معاملہ تھا۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا جو مارکا تھا وہ مسلمہ کذاب کے خلاف تھا، اور مسلمہ اس کا نام تھا، کذاب اس کا کام تھا۔ کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹا، کیونکہ اس نے نبوت کے خلاف ایک نبوت کا ایک جعلی نبی بنا، تو اس وجہ سے اسے کذاب کہتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹا۔ تو اس کے خلاف جب صحابہ کرام باہر نکلے، تقریباً 1200 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی خاطر یہاں پر صرف ایک جنگ میں ابتدا میں
1200 صحابہ کرام ایک مارکے کے اندر شہید ہونے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 63 سالہ زندگی، جس میں 23 سالہ دور اسلام کے اندر اسلام کو بچانے کے لیے روایات کو اگر اکٹھا کریں، صحابہ کرام کے شہید ہونے والی پوری 23 سالہ دور نبوت کے اندر کی تعداد شہید کی تقریباً 300 تک نہیں پہنچتی، اور اس کے بعد ختم نبوت کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی جنگ میں 1200 افراد شہید ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام اور قاری قرآن اور حافظ قرآن، اور اسی وجہ سے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فکر لاحق ہوئی تھی کہ اب دوبارہ جو سینوں میں قرآن پاک تھا اسے دوبارہ کاغذوں کے اوپر بھی اتارنا چاہیے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، ایک دوسرے کے محبت کے اندر اس انداز سے گزرے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں پیار محبت تھے، اخلاق بھرے معاملات تھے، بلکہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اہل تشیع حضرات کی کتاب کے اندر، کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضرت کیا یہ جو ہماری تلوار ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہم سونے کا زیور چڑھا سکتے ہیں، زیور لٹکا سکتے ہیں بطور تزئین اور خوبصورتی کے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں بالکل چڑھا سکتے ہیں۔ کہا حضرت یہ جو آپ ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس تلوار کے اوپر سونا چڑھا سکتے ہیں، اس مسئلے کے اوپر کیا آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ قرآن و حدیث تو پیش فرمائیے تاکہ ہماری بھی تسلی و تشفی ہو۔ تو انہوں نے جو دلیل فرمائی وہ ذرا سننے کے قابل، کہ انہوں نے فرمایا قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، کہ ہاں اس معاملے کے جائز ہونے پر صدیق اکبر کا عمل ہے کہ انہوں نے بھی اپنی تلوار کے اوپر چڑھائی تھی۔ وہ جو بندہ پوچھنے آیا تھا کہا اتقول له صدیق، یا امام کیا آپ اسے صدیق کہتے ہیں؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بالکل سرخ اور غصے کا انداز اور قبلہ کی طرف ہو گئے، اور مکمل اپنے جاہ جلال میں فرمانے لگے نعم انہ صدیق، جی ہاں وہ صدیق ہے۔ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا نعم انہ صدیق، نعم انہ صدیق، نعم انہ صدیق، جی ہاں وہ صدیق تھے، صدیق تھے، صدیق تھے۔ صدیق کا معنی سچ ہے، ومن لم یکن لہ صدیق، اور جو اس شخصیت کو صدیق نہ کہے نا، فلا ثبت اللہ قولا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں رسوا رکھے۔ یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی فرمان عالی شان ہے۔ بلکہ اس کے اوپر آگے آ کے علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین عالی شان دیکھیں، ہر معاملے میں گویا اب جیسے حدیث پاک تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں دنیا میں بڑی محبت اچھی لگتی ہیں، اس پر ابو بکر صدیق نے بھی 3 چیزیں ارشاد فرمائی تھی۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں وہ جو 3 چیزیں تھیں وہ صرف آقا علیہ تعداد میں 3 تھی، انداز میں دیکھیں تو ساری کی ساری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نچھاور کرنے کی بات تھی۔ ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت کیا چیز ہے، جسمانی خدمت ہے تو ماریں تک کھائی، مالی خدمت ہے تو وہ 6 دکانیں بھی ختم، سب کچھ ختم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لٹا دیا۔ اسی وجہ سے کسی نے حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم صداقت صدیق اکبر دیکھیں، شان تو اتنی ان کی بنتی ہے، تو حق ابو بکر صدیق کا بنتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سر آنکھوں پہ ہر ایک بالکل جیسے منوان، جس سے انہوں نے فرمایا بالکل اپنے سینے کے اوپر ہم اسے قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ابو بکر صدیق کی قربانیاں دیکھیں تو عمر فاروق سے زیادہ ہیں، اگر ہم ان کی عظمت دیکھیں تو ابو بکر صدیق کی عظمت عمر فاروق کی عظمت سے زیادہ ہے۔ اور جب بات نبی کے ہونے کی آئی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات عمر فاروق کے لیے ارشاد فرمائی ہے، ابو بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں ارشاد فرمائی؟ کہا تم نے شاید حدیث پاک کے اوپر غور نہیں کیا حضرت، شاید وہ ہماری وہ نظر نہیں ہے جو آپ کی نظر ہے، ذرا آپ سمجھا دیجئے کہ اس کے اوپر کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حدیث بتا رہی ہے لو کان بعدی، میرے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا میرے بعد، یہاں صدیق تو ہر وقت ساتھ ہے، ہر معاملے میں ساتھ ہے، یہ کبھی بات کی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ جب جسمانی مار کی بات ہے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، جب مال کی بات ہے پیغمبر کے پاس نہیں ہے تو یہ خود لٹا رہے ہیں، اور جب بیٹی دینے کی بات ہے تو یہ ساری اپنی پیش فرما رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جس معاملے میں ہم دیکھیں یہ تو ہر چیز ساتھ ہے، ان کا ہر معاملے میں دیکھ، حضرت علی المرتضیٰ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے تھے، جب ان کو قبر شریف میں اتارنے لگے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی سارے کے سارے یوں غم کے اندر کھڑے تھے، حضرت علی ایک بندے آتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں وہ میرے یوں کندھے کے اوپر یہ اپنی یہ بازو مبارک رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ واقعتاً یہاں پہ حق حضرت عمر فاروق کا ہی تھا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ ہر معاملے میں دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کو زیادہ تر خصوصاً ساتھ رکھا ہے، ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں، لیکن ہم زیادہ
ساتھ دیکھیں تو صدیق اکبر کا ساتھ عمر فاروق سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تبھی تو عمر فاروق عرض کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نہیں ہوتے تو وہاں پہ صدیق اکبر نبی کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو عرض کرنے لگے تھے کہ اے صدیق اکبر، اپنی ایک رات کی نیکی اس شرط پہ کیا مجھ عمر کو دینے کو راضی ہوتے ہو کہ میری ساری زندگی کی عمر کی نیکیاں لے لو، صرف اس بات پہ کہ وہ جو غار کے اندر تم نے نبی کے ساتھ ایک رات گزاری تھی نا، وہ ذرا مجھے دے دو۔ گزاری 3 تھی، مانگ 1 رہے ہیں، بدلے میں پوری زندگی کی نیکیاں دے رہے ہیں، یعنی اتنی قیمتی سمجھ رہے ہیں۔ تو ہر معاملے میں یہ ساتھ تھے۔ بلکہ اس کے اوپر ہم دیکھیں قرآن پاک، اللہ رب العزت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو قوم کے سامنے جب پیش فرمایا تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کو تم نے پہچاننا ہے تو پھر تم 4 ہماری یہ دلیلیں ہیں، اس کو لے لو۔ اے اللہ وہ کون سی؟ فرمایا والذین آمنوا معہ، ان افراد کو دیکھو جو ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اشداء علی الکفار، ان کو دیکھو جو کافروں پہ سخت ہیں۔ پیغمبر کی صداقت کو سمجھنا ہو تو پھر تیسرے نمبر پہ ان کو دیکھو جو رحماء بینہم، جو آپس میں بالکل نرم گوش ہیں، نرم خو ہیں، نرم ہیں، آپس میں بالکل اخلاق و پیار و محبت ہے، شیر و شکر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس نبی علیہ السلام کی صداقت کو سمجھنا ہے تراہم رکعا سجدا، تو پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ دلیل یہ ہے کہ تم نمازیوں کو دیکھو، ایک ایسے نمازی کہ جو انداز و کردار میں ہر وقت نمازی ہیں اور انداز میں 5 وقت کے نمازی ہیں۔ کس طرح کہ جب 5 وقت ہوتے ہیں منادی منادہ کرتا ہے، یہ ابوبکر صدیق اور سارے کے سارے اللہ والے آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو اپنے عمل سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی عملی زندگی دیکھیں تو یہ ہر وقت نماز کے اندر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح امام کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر تم جھکو، یہ اس وقت جھک کر رکوع کر کے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا اس وقت اپنے ذہن میں اللہ رب العزت کے حکم کو لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی صداقت کو بتانے کے لیے، نبی کی زندگی کو پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 4 دلیلیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 والذین آمنوا معہ، ان کے قریب لوگوں کو دیکھو۔ نمبر 2 اشداء علی الکفار، جو کفار پہ سخت ہیں ان کو دیکھو۔ اور تیسرے نمبر پہ رحماء بینہم، جو آپس میں بالکل نرم خو ہیں، نرم ہیں، اخلاق والے، پیار والے، ان کو دیکھو تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھو جو نمازی مزاج والے ہیں۔ یہاں پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل میں جو 4 کام بتائے ہیں نا، دراصل یہ 4 بندے ہیں۔ کیسے؟ دیکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ دلیل کیا تھی؟ تراہم رکعا سجدا، تم ان کے نمازیوں کے اثرات ان کے اوپر ایسے ہوتے ہیں کہ یہ محو عبادت ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کیا علی المرتضیٰ میں ہمیں نظر نہیں آتی کہ لگا ہوا تیر ہے، گوشت پھٹا ہوا ہے، خون نکلا ہوا ہے اور بالکل تیر پیوست ہے، نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور علی المرتضیٰ نماز میں ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں تیر نکال لیا کہ اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ نماز کا عالم تھا۔ تو تم نے اگر یہ دیکھنا ہے، گویا تم نے نبی کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بالکل نرم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اپنے معاملات میں، کردار میں، مزاج میں اتنے نرم ہیں کہ ہر ایک کو مسکرا کر ملنا اور ہر ایک کی سختی کو بھی سہنا اور کچھ نہ کہنا۔ اور جب آخری وقت شہادت کا آیا تھا تو علی المرتضیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے تھے، اے امیر المؤمنین ایک بار حکم تو فرمائیے، یہ آنے والے بلوائیوں کو ہم اس طرح ان کو ناکو چانے چبائیں کہ یہ یاد رکھیں گے، آپ حکم تو کیجئے۔ تو عثمان غنی نے فرمایا تھا، میں آپ کو بالکل بھی حکم اس بات کا نہیں دیتا کہ ہم نے یہاں پہ نبی علیہ السلام کے شہر میں جنگ و جدال اور قتل و قتال کرنا ہے، بالکل بھی کچھ معاملہ نہیں کرنا۔ اور اس کے دوسرے نمبر کے اوپر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں کفار کے ساتھ سخت نہیں تھے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، یا رسول اللہ مجھ عمر کا فیصلہ اگر بطور رائے کہ یہ ہے، فیصلہ تو اللہ کے رسول کریں گے، عرض یہ ہے کہ اگر یہ جو کفار ہمیں غزوہ بدر میں پکڑے گئے ہیں، ہمارے ہاتھ قیدی کی صورت میں آئے ہیں، اب ہم ان کو قتل کریں، اور آج کے بعد عالم اسلام سے عملی طور پہ ان کو قتل کر کے یہ میسج عالم کفر کو ملے کہ آئندہ کے بعد اسلام کا کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بھی اسلام کے مقابلے میں آئے گا یہی تلوار کا ہی منہ دیکھے گا۔ اور پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، اور صدیق ہر وقت ساتھ تھے، ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہے۔ یہ 4 باتیں، 4 کام دراصل 4 صحابہ کرام ہیں اور خلفائے راشدین ہیں، علی، عثمان و عمر و ابوبکر صدیق ہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس سوال کے اوپر حدیث مبارک کے سوال پر اٹھایا جائے کہ یہ جو بادی
کہ میرے بعد عمر آئیں گے، یہ نبی بنیں گے، اگر کوئی نبی ہوتا بھی تو اب تو ہے نہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا کیونکہ ابوبکر صدیق کا معاملہ تو بالکل مزاج کے اندر ایک ہی ایک ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں جوڑی جوڑی پیدا کی ہے، ہر ایک طاق اور جفت، ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مذکر و مؤنث ہر معاملے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو حضرت عیسیٰ بھی آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزاج میں سخت اور جلالی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزاج میں جمالی اور نرم تھے۔ تو یہ آپس میں ایک نبی آئے ہیں پے در پے، تو یہاں پہ ہم دیکھیں جلال اور جمال ملا دیا گیا۔ تو اب اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق کے لیے ارشاد فرماتے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، لیکن نرم پہلو سخت پہلو سے زیادہ غالب ہے، اور ابوبکر صدیق بھی مزاج نبوت میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ جوڑی نہ بنتی، جوڑی عمر فاروق سے بنتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک نرمی غالب ہے اور عمر فاروق کے اوپر سختی غالب ہے، اور یہ انہی کی شان بن رہی تھی۔ اس اعتبار سے دیکھیں، اور ہم دیکھیں تو اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ایک لمبی آیت اور اس کے 3 حصے۔ منہا خلقناکم، دیکھو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور دیکھو ہم نے تمہیں اسی میں لوٹانا ہے، دیکھو قبرستان کے اندر کون سا عالم، وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا، وفیہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ ہم نے تمہیں یہیں سے اٹھانا ہے۔ اس آیت کے تحت یہ بات علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو کہ جو بندہ جس مٹی سے، کیونکہ انسان مٹی سے بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور جس قبر میں جس مٹی میں جاتا ہے، اس بات کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے اسے پیدا کرنے کے لیے اسی جگہ سے مٹی اٹھائی تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ ہیں اور وہ جنت ہے، اور اس جنت کے اندر ہی ابوبکر صدیق ہیں اور عمر فاروق ہیں، گویا ابوبکر صدیق آئے بھی جنت سے ہیں، گئے بھی جنت میں ہیں، اور اسی کے ساتھ حضرت عمر فاروق یہ بھی انہی کا معاملہ کہ آئے بھی جنت سے، گئے بھی جنت کے اندر ہی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اگر دیکھا جائے مجھے، ابوبکر اور عمر، ہم تینوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی روضہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جو میری جگہ ہے جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ بنتا ہے، یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ روضہ جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو آئے بھی وہیں سے تھے، گئے بھی وہیں پہ ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کی صداقت کو دیکھنا ہو، پوری قوم کا ایمان اور اس کی حیثیت ایک طرف، اور صرف ایک صدیق کے ایمان کی حیثیت ایک طرف۔ ان کے اندر وہ یہ ایک جلال تھا، یہ ایک جمال تھا، یہ ایک اخلاق تھا، یہ ایک کردار تھا، اس انداز سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے جائیں ویسے کہ ویسے ہم نے کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھے تھے، ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، کیا میں تمہیں دنیا کے اندر کی اپنی پسندیدہ 3 چیزیں نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خوشبو، نماز اور عورت، یہ مجھے دنیا کے اندر بڑی پسند ہے۔ اور اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کا لفظ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے دور میں جانا پڑے گا، ہمیں وہاں کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے، وگرنہ غیر اور کافر لوگ اس بات کو ایک نیگیٹو طور پہ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ آتے تو عورت کے ساتھ ظلم، زیادتی، اس کو کوئی حیثیت نہ دینا، بلکہ عیسائیوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین ان کے اس بات کے اوپر بیٹھے تھے کہ عورت کیا مخلوق ہے، کیا یہ بھی ایک انسان ہے، کیا اس کی بھی حیثیت ہم جیسی ہے؟ مکمل کتنے عرصے کی بحث و مباحثے کے بعد عیسائی حضرات اس بات پہ پہنچے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، بس یہ ایک نوکرانی جیسی، اور یہ ہمارے گھٹیا چیز ہے، اور یہ ہمارے محتاط ہے، اس کے ساتھ ہم جو کریں کریں۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور اسلام نے آ کر عزت دیا، اور یہ عزت کے طور پہ ایک ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے۔ تو گویا وہاں کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہاں کے علاقے اور پس منظر اور لوگوں کی سوچ اور مزاج کو دیکھنا پڑے گا، اس اعتبار سے بھی فرمایا گیا۔ پھر اس کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ، کیا خیال ہے کہ میں بھی اپنی 3 چیزیں جو مجھے پسند ہیں میں بتا دوں؟ تو اس کے اوپر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری بھی 3 چیزیں پسندیدہ ہیں اس دنیا کے اندر، النظر الی وجہ رسول اللہ، بس آنکھ صدیق کی ہو اور زیارت رسول اللہ کی ہو،
اور آنکھوں ہر وقت دیکھتے رہے۔ اور اللہ رب العزت نے عقل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش کس انداز سے پوری کی کہ وہ غار ثور کے اندر ہیں، مکمل ان کی زیارت ہی زیارت ہے، مکمل سیر ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رسول اللہ، کہ مال میرا ہو اور رسول اللہ پہ خرچ ہو، وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹی میری ہو اور خامد رسول اللہ ہو۔ اور یہ تینوں کی تینوں ہم دیکھیں تو اس کے معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے یہ جملے دیکھیں آخر کے اندر حدیث پاک کے تینوں لفظ کے اندر النظر الی وجہ رسول اللہ، یہاں پہ رسول اللہ، وانفاق مالی علی رسول اللہ، وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، یہ الفاظ کے اندر رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہی لگائے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اے رسول اللہ ہماری نسلیں آپ کی نسلوں پہ قربان ہیں ہر معاملے میں۔ بس اب پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی سوال اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ پھر تین کیوں بتایا گیا، اگر دیکھا جائے بات تو ایک ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ مزاج صدیق مزاج نبوت ہے۔ کیوں؟ آقا نے جو تین فرمائے ہیں، تو آقا کی ایک محبت میں انداز میں اتر کے ویسے ہی میں کہوں گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ تبھی تو مانعین زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق آگے ہو گئے، تلوار اٹھائی، کہا اونٹ جب نبی کے دور میں زکوٰۃ کے طور پہ دیا جاتا تھا اس میں کمی تو بہت بڑی بات ہے، اس کے ساتھ جو رسی دی جاتی تھی اس میں بھی کمی مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ ان کے ساتھ ان کی محبت کا معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی ابو بکر صدیق سے بعد الانبیاء اس کو افضل اور بہتر کسی کو جانا ابو بکر صدیق کے علاوہ، تو میں نے ان کے اعمال اٹھتے اور چڑھتے اور قبول ہوتے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ اور قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جو اچھے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے یہاں اٹھتے ہیں اور وہ چڑھتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ والے اس نظر سے دیکھ لیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہے تو اسی کے اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ کرے اور دوسری طرف اچھائیاں کرے اور نیکیاں بھی کرے تو ایسی شخص کی نیکیاں اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ابتدا میں ایک ایسی خرابی کر رکھی ہے کہ اس کے بعد کی ساری نیکیاں کالعدم ہے اور کوئی قبول بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ الرسول، اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے معاملات میں حفاظ بھی کتنے شہید ہو چکے ہیں، کتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں، تو آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں؟ اور اس کے معاملے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداء عرض کیا تھا کہ میرا اس معاملے پہ شرح صدر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو میں کروں کیسے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں فرمایا تھا کہ میں چھوڑوں کیسے کیونکہ نبی نے کیا، اب اس کے معاملے میں میں کروں کیسے کہ نبی نے نہیں کیا۔ تو اس کے اوپر ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ترغیب دیتے رہے، بتاتے رہے، دلائل پیش کرتے رہے، اس کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ضرورت ہے کیونکہ اب صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے سینے میں قرآن ہے۔ اب اگر کل کو یہ نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کے سینوں میں ہے اور یہ تو قبر میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ دین تو قرآن کو کہتے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو ضرور ایک ضرورت ہے اس بات کی کہ جو سینوں میں ہے اسے دوبارہ کاغذوں پہ بھی اتارا جائے، اسے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ بعد میں اللہ رب العزت نے شرح صدر فرمایا اور ان کے دور کے اندر مکمل قرآن پاک یکجا ایک جگہ کر دیا گیا۔ اور ان کے اوپر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عمر فاروق کو اس معاملے پر امیر بنا دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا جو بھی معاملہ ہے تم نے ہر ایک صحابہ اکرام کو اب اعلان کر دینا ہے کہ تم اپنی جو بھی تم میں سے کسی نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیت سنی ہے تو وہ لے کر آئے اور ہم اسے لکھیں گے، اور جو بھی لے کر آئے گا تو ساتھ 2 گواہ ضرور لے کر آئے گا، اور جو اپنی لکھی آیت کے ساتھ بتائی آیت کے ساتھ لے کر نہ آیا تو اس کے اوپر ہم وہ قرآن پاک کی آیت کو قبول نہیں کریں گے۔ اتنی اضافی سختی کر کے تاکہ یہ کہ کوئی اضافی بات اس کے اندر شامل نہ کر سکے۔ اب ہر ایک صحابی رسول آتے رہے، قرآن پاک کی آیت پیش کرتے رہے اور ساتھ یہ فرماتے رہے کہ یہ جب اتری تھی اس وقت ہم 2 صحابہ بیٹھے تھے، یہ جو اتری تھی ہم 2 صحابہ بیٹھے تھے، ہوتے قرآن پاک سورۃ البقرہ اس کی آخری جو رکوع کی 2 آیتیں ہیں یہ حضرت خزیمہ بن ثابت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ اس کے اوپر جب یہ قرآن پاک کا حصہ بنانے لگے، سب کو پتہ ہے یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور اسی کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر ان کے پاس 2 گواہ نہیں تھے، ان کے پاس ایک ہی گواہ تھا۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ معاملہ پہنچا کہ صحابہ کرام تمام کو پتہ ہے کہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے ایک اضافی ایک اپنا نظام چلا رکھا تھا، ایک میرٹ انہوں نے بنا رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ 2 گواہ، ان کے پاس 1 گواہ ہے، اب قرآن پاک کا حصہ بنائے یا نہیں۔ دوسری طرف ہمیں پتہ بھی ہے، گویا یہ ایک اس بات کا اظہار تھا کہ ہمیں پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی ہم گواہ چاہ رہے ہیں اس بات سے کہ تاکہ کل کو کوئی یہ الزام نہ ہو کہ یہ قرآن پاک اس انداز سے لکھا گیا تھا، اس کے تو 2 1 گواہ تھے، اس وجہ سے 2 گواہ مانگے گئے تھے، وگرنہ یہ 2 گواہ اس بات کے تھے کہ یہ موجود اس وقت آیت کے اعتبار سے، وگرنہ ہر آیت کے ہزاروں گواہ تھے، بہت سارے گواہ تھے، اور یہ تواتر سے قرآن پاک ثابت تھا۔ تو اس کے اوپر حضرت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے میں 1 گواہ ہوں، اور اس کے اوپر وہ عرض کرنے لگے میں خود اس بات کا گواہ ہوں، قرآن پاک کی آیت ہے، اب اگر آپ اسے قرآن پاک میں نہیں ڈالتے، دوسری طرف آپ کے معیار کے مطابق نہیں اتر رہی، تو یہ وہ آیت قرآن سے مٹ جائے گی کہ جو قرآن پاک کا حصہ ہے۔ آپ نے یہ جو معیار بنا رکھا ہے، آپ نے اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو اور وہ بن جائے، تو اس اعتبار سے بھی تو دیکھا جائے کہ کوئی حصہ ہو اور وہ نہ بن سکے۔ اس پر انہوں نے ایک صحابی رسول ہے کہ اس کی بات کو لے لیا جائے گا اگرچہ ان کے پاس 1 ہی گواہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور وہ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہوئے لشکر سے جدا ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی یا کافر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے مجھ سے یہ جانور خریدا ہے، یہ آپ مجھے دوبارہ واپس کر لیں، میں نے آپ پہ نہیں بیچنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تو ہمارا معاملہ ہو چکا ہے، مکمل طے ہو چکا ہے، تو اب آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اس کے ہٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے دوسری طرف سے پارٹی سے پیسے زیادہ مل رہے تھے، تو اس پر اس کافر نے کہا کہ چلو اگر ہمارا معاملہ طے ہو چکا ہے تو اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ اس کو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ یہ طے کیا تھا اور معاملہ آپ کے ساتھ یہ مکمل ہوا تھا۔ تو اس کے اوپر جب وہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے خزیمہ اس وقت تم موجود نہیں تھے کہ جب میں اس کے ساتھ یہ سودے بازی کر رہا تھا، ایک سودا طے کر رہا تھا، تو اس وقت تم نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دی؟ تو ان کے اوپر وہ تاریخی جملہ دل کو چھو جانے والا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس سے بڑھ کے ہمیں غیب کی خبریں دی ہیں، آسمان سے آتی باتیں بتائی ہیں، آپ نے قرآن کو اللہ کا قرآن بتایا ہے، آپ نے جنت دوزخ جہنم اور مرنے کے بعد کے معاملات بتائے ہیں، وہ بھی تو ہم نے نہیں دیکھے اور ہم نے مانا ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی باتیں مانی ہیں تو یہ تو اس سے چھوٹی بات ہے۔ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایک خوشی کا اظہار اور ان کے لیے ایک امتیاز تمغہ عطا فرمایا گیا تھا، اے خزیمہ جہاں معاملے کے حل کرنے کے لیے قوم 2 گواہ لے کر مسئلہ حل کرے گی، تو وہاں پہ 1-2 گواہوں کے قائم مقام ہے، اور اس جگہ پہ آ کے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 گواہ بھی تھے اور یہ آیتیں بھی قرآن پاک کا حصہ بن گئی تھی۔ یہ ان کے معاملات ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی زندگی مبارک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں نبی کے دور میں فرمائی گئی تھیں لیکن پوری نہیں ہوئی تھی، وہ بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں پوری ہوئی تھی، جیسے کہ فارس و ایران وغیرہ کا فتح ہونا اور بہت سارے اور باتیں بھی، اور خلافت کا ملنا۔ بہت سارے قرآن پاک میں جو وعدے تھے وہ صدیق اکبر کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور کے اندر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر یہ معاملات طے ہوئے تھے، اور قرآن پاک کی صداقت ان کے دور کے اندر مکمل ہوئی تھی۔ اور اسی ساتھ اگر ہم دیکھیں ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا، ہم حروف تہجی دیکھتے ہیں ابتدا الف سے ہے، انتہا یا پر ہے، جو بات بھی ہے اس کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں خلفائے راشدین کی زندگی بھی اسلام کی ابتدا سے انتہا ہے، اس سے بڑھ کے اسلام نہیں ہے۔ ابو بکر کی الف اور اسی طرح علی کی یا کے درمیان میں اسلام ہے، جس طرح الف سے یا کے درمیان حروف تہجی، ابو بکر کی الف سے علی کی یا کے درمیان میں مکمل اسلام اور حق ہے۔ اس سے جو ہٹے گا، ان کے مزاج کا جو چھوڑے گا، وہ بالکل گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن حق والا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میرا زمانہ عمدہ ہے، اور زمانہ کو عربی میں کرن کہتے ہیں۔ کرن، میرا زمانہ کرن نہیں، کسی لفظ کو یہ ایک ہے موبائل اور ایک ہے میری موبائل، قلم اور کتاب، بک کو کتاب کہتے ہیں، اور اگر اس کا ترجمہ یوں کرے کہ یہ میری کتاب تو آخر میں یا لگا دیں گے، کتاب کتابی، قلم اور قلمی، قلم کا مطلب ہے صرف پین، قلمی کا مطلب ہے میرا پین، میری قلم۔ اسی طرح کرن زمانہ اور کرنی میرا زمانہ۔ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ کرنی کے اندر 4 حروف بنتے ہیں، کرن، قوف، رے اور نون، اور کرنی کی آخر میں یا، اور یہی الفاظ کو ہم دیکھیں حضرات خلفائے راشدین کے نام کے آخر کے حرف بنتے ہیں۔ کس انداز سے؟ ہم کرنی کا پہلا لفظ قوف دیکھیں تو ابو بکر صدیق کی آخر کی قوف دیکھیں، کرن کی دوسری را دیکھیں تو عمر کی آخری لفظ کے حرف کی را دیکھیں۔ اسی طرح آگے
کرنی نون ہے، تو یہاں پہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اس کی بھی نون ہے. اور آگے ہم چوتھے نمبر پہ دیکھیں کرنی یا ہے، تو علی کے آخر میں بھی یا ہے. تو جس طرح کرنی میرا زمانہ، گویا میرا زمانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا زمانہ اور خود ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کا زمانہ بھی خود میرا زمانہ کہلائے گا. اس سے جب بھی ہم معاملہ ہٹائیں گے تو وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے، حق والا معاملہ نہیں ہو سکتا. آگے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں اور باتیں ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی وہی ابو بکر صدیق میں بھی پائی جاتی ہیں. اب جس طرح کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے جب تشریف لائے تھے نبوت کے موقع کے ملنے پر، تو ادھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خشیت علی نفسی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اللہ کو جان دے دوں گا اور میں فوت ہو جاؤں گا. تو یہاں پر نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا تھا انک لتصل الرحم، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ رحم کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم، اور آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں. وتحمل الکل، اور جو بوجھ والے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکرم الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو جو گھسے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، مار کھائے ہوئے ہیں اور اسی طرح کسی بھی تکلیف کے اندر ہیں، آپ ان کے معاملات کو درست کرنے والے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداً حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے، تو وہاں پر بھی ابن الدغنہ نے پوچھا تھا اے ابو بکر صدیق کہاں کے جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں حبشہ جا رہا ہوں کیونکہ معاملات میں سختی ہے اس کے اوپر اور ہمارے لیے تنگی ہے. تو یہاں پر ابن الدغنہ نے بھی وہی الفاظ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمائے تھے وہی الفاظ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمائے تھے اور کہا تھا انک لتصل الرحم، اور سارے کے سارے یہی بات. تو گویا نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپس میں ملتی ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم کہا گیا ہے. اور یہی چیز نبی علیہ السلام نے اپنی ہی حدیث کے اندر ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اور دوسری روایت کے مطابق ارأف امتی بامتی ابو بکر بھی آتا ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ اور ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر انبیاء کے بعد سب سے غیرت مند انسان دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر بازی نہیں سکھائی، ہم نے ان کو شعر سکھانا اور بتلانا نہیں سکھایا. کیوں؟ وما ينبغي له، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی نہیں ہے. اور یہی بات خود ابو بکر صدیق کے لیے بھی ارشاد فرمائی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ابن عساکر کی بھی روایت کے مطابق کہ زمانہ جہالت و جہالت، زمانہ اسلام جہالت، کبھی بھی ابو بکر صدیق نے شعر نہیں کہے، یہاں تک کہ نہیں کہے ان کو آتے ہی نہیں تھے. بلکہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھنے لگے تو اس کے اوپر عائشہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑی. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے میری بیٹی کیا معاملہ ہوا، کیا وجہ ہو کہ آپ ہنسی؟ کہا اے ابا جان آپ نے تو شعر کو ہی نثر بنا دیا. اس انداز سے پڑھا کہ مطلب یہ کہ آپ میں شعر کے پڑھنے کا انداز ہی نہیں ہے. تو جو بات نبی کے اندر تقریباً پائی جا رہی ہے وہ ابو بکر صدیق کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. تاریخ الخلفاء کے مطابق اگر ہم دیکھیں ابو بکر صدیق نے کبھی شراب زمانہ جہالت میں بھی نہیں پی، اور زمانہ اسلام میں ابتدان میں دیکھیں تو وہ حلال تھی، پی جا سکتی تھی. تو یہاں پر ابو بکر صدیق نے بھی نہیں پی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں پی. ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب تک حلال تھی تو پھر تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں تھا، تب بھی نہیں پی، اور جب حرام ہوئی تو پھر اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عقبہ بن ابی معیط نے پھندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے مبارک میں ڈال کے گھسیٹا تھا، اور یہی کام ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو یہ ایک محبت کے انداز باقی. اور ایک مرتبہ جب ابو طالب نے ان کو کہا تھا کہ اے بھتیجے تم اس دین کو چھوڑ دو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف دین کے نہ چھوڑنے کی بات کی بلکہ ایک پختگی کے ساتھ ایک اظہار فرمایا تھا کہ اگر یہ مکمل دین مجھے چھڑانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ پہ ایک سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دینا تو پھر بھی میں دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور یہی معاملہ مانعین زکوٰۃ کے وقت جب کہا گیا تھا کہ آپ ان کے خلاف جہاد نہ کریں، تو یہاں پہ یہ بھی مستقل ایک مکمل بھرا خوبصورتی بھرا ایک الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ یہ تو بات دور ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد نہ کروں، بلکہ اگر یہ جہاد میں زکوٰۃ میں بلکہ زکوٰۃ میں مجھے یہ اگر اونٹ بھی دیتے تھے، اگر آج رسی بھی نہیں دے رہے تو ان کے خلاف بھی جہاد ہوگا. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام اور ابو بکر کے لیے ثانی یسنین، دو میں سے دوسرا. اور یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے لیے ارشاد فرمائی فما ظنک اے ابو بکر صدیق تیرا اس دو بندے کے بارے میں کیا گمان ہے اللہ ثالثہما کہ جن کا تیسرا اللہ ہو. اور جس طرح ابو بکر صدیق کو دوسرا اللہ رب العزت کی آیت نے بتایا،
اسی الفاظ کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا۔ اور کفار کی طرف سے ہم دیکھیں، جو نبی علیہ السلام کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگی تھی، یہی سر کی قیمت ابوبکر صدیق کی لگی تھی۔ یعنی جو بات صدیق اکبر، جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جا رہی ہے وہ انہی کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کا موقع، تو اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اس قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اس پر جب بہت سارے صحابہ کرام نے مشورہ دیا، ایک مشورہ یہ طے ہوا کہ یہاں پہ یا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی چاہت تھی کہ ان کے ساتھ ہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، اور یہی بات ابوبکر صدیق کی بھی سوچ تھی۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ مبارک تھی، یہی ان کی سوچ تھی۔ باغ فتح کے معاملے میں ہم دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا، جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے تھے وہی کام ابوبکر صدیق نے کیے تھے۔ کیسے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ پلس مکمل اہل بیت پر خرچ کیا تھا، ملکیت نہیں دی تھی۔ یہی کام ابوبکر صدیق نے کیا تھا، خرچ مکمل کیا تھا، ملکیت نہیں دی تھی۔ تو گویا جو بھی معاملات ہیں، انشاءاللہ اس باغ فتح کو اپنے معاملے پہ کل انشاءاللہ کھولیں گے۔ آگے ہم دیکھیں، بنو ساعدہ ایک قبیلہ تھا، آیا تھا، کہا تھا کہ ہم اسلام تو لے آتے ہیں لیکن تھوڑی نماز کے معاملے میں ہمارے ساتھ نرمی برتی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل نہیں، اور یہی چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے ساتھ کی تھی۔ تو جو چیز مزاج ان کے ساتھ تھا، یہی چیز صورت بدل کے، وقت بدل کے، حالات بدل کے، بات وہیں تھی کہ ان کے ساتھ بھی یہی چیز تھی، ہو گئی تھی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کرتے، چومتے، اور پھر اس کے بعد ان کو کندھے پہ بٹھاتے۔ اور اپنے زمانے خلافت میں ابوبکر صدیق نے بھی یہی کام کیا، علی اور مرتضیٰ ساتھ تھے، حضرت حسن کو بلوایا، پیار کیا، چوما، فرمایا یہ مکمل اپنے نانا جیسے ہیں، اور دوبارہ ان کو پیار کر کے اپنے کندھے پہ بٹھایا تھا۔ اور نہ صرف ابوبکر صدیق اور نبی کے اندر بہت ساری مشابتیں ہم ان کے آگے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری مشابتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد جو سابقین اولین میں سے تھے، اسی طرح ابوبکر صدیق کے بھی یہی تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کو دیکھیں کہ وہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ابوبکر صدیق کے داماد بھی انہی کے اندر تھے، عشرہ مبشرہ کے اندر۔ حضرت فاطمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو یہاں پر ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا دنیاوی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہاں پہ وہ بیٹی اور یہاں پہ یہ بیٹی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے شہید ہوتے ہیں، تو ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا، تو جو بات یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی گئی، یہی بات ابوبکر صدیق کے لیے بھی کی گئی کہ یہ اس مجنون کو کیا ہو گیا، جس طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارا صاحب جو ہے یہ کوئی مجنون نہیں ہے۔ تو یہی بات ابوبکر صدیق کے لیے بھی ارشاد فرمائی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعتبار سے شہید ہوئے تھے۔ کس انداز سے؟ کہ ہم ان کو ایک جگہ، ان کو ایک یہودی عورت زینب نے زہر دیا تھا، بعد میں وہی اثر دوبارہ نکل آیا تھا اور اسی کی وجہ سے شہادت ہوئی تھی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو زہر نے، سانپ نے وہ غار کے اندر کاٹا تھا، تو وہ اثر دوبارہ اٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسی کی وجہ سے یہ شہید ہوئے تھے۔ ہم ان کی عمر کو دیکھیں تو وہ بھی سیم اور اکٹھی ہے، اور ان کے دفن ہونے کو دیکھیں تو وہی جگہ اور اکٹھی ہے۔ ان کے معاملے میں ہم دیکھیں تو مکمل ان کی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق کی کیونکہ مٹی ایک ہے، مزاج ایک ہے، تو اس معاملات پہ اگر ہم دیکھیں، آج بھی ہم اگر صدیق کو لینا چاہیں تو گویا دوسرے الفاظ میں ہم نے نبی کو لیا ہے۔ کیوں؟ جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم میری مانو، اور میری ماننے کا معیار اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تم نے پیغمبر کی مانی تو گویا تم نے مجھے اللہ کی مانی۔ اسی طرح ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے اندر ڈھلے ہوئے ہیں، تو ان کی بات ان کی بات کہلائے گی۔ تو جب بھی ہم نے ان خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ان ہستیوں کو لینا ہے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔